سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، رعایا پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ہر طرف خوشحالی تھی، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر بادشاہ کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان سب کا نشانہ اکثر وزیر ہوتا تھا۔ اس طرح کئی وزیر آئے اور چلے گئے، اور کہیں ایک کو بادشاہ نے خود مروا دیا، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر خود کو طاقتور سمجھنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کیا۔ اس وزیر کو چند دنوں ہی میں پتہ چل گیا کہ دربار میں حاسدی ٹولہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وزیر ان کی طرف سے محتاط ہو گیا، وہ انہیں اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے ایک بکری منگوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، 1 ماہ بعد اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے خوراک ہماری طرف سے دی جائے گی۔ وہ بات سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور حاسدی ٹولہ بگلے بجانے لگا۔ وزیر بادشاہ کے حکم کے مطابق بکری کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور سوچ و بچار کرنے لگا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے بکری بھی صحت مند رہے اور اس کا وزن بھی نہ بڑھے۔ آخر کار وزیر کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اس ترکیب پر عمل کیا، اور 1 ماہ بعد جب بادشاہ نے اپنی بکری واپس منگوائی تو وزیر اسے لے کر محل پہنچ گیا۔ بکری کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن تقریباً اتنا ہی تھا جتنا کہ پہلے۔ بادشاہ اور حاسد ٹولہ حیران رہ گیا۔ وزیر ان کے کاری بار سے بچ گیا تھا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ آخر اس نے ایسے کیا ترکیب کی کہ بکری کا وزن نہ تو بڑھا اور نہ ہی کم ہوا۔ وزیر نے عرض کیا، عالیجا، اچھی خوراک کی وجہ سے اس کا موٹا ہونا فطری تھا۔ میں خوراک کے بعد اسے شیر کے سامنے باندھ دیتا تھا، جس کے خوف سے اس کا خون خشک رہتا اور وہ موٹی بھی نہ ہوتی، اور اچھی خوراک کی وجہ سے کمزور بھی نہ ہوتی۔ بادشاہ وہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو بہت سارے انعام و کرام سے نوازا، اور حاسدی ٹولے کو ڈانٹ بھی پلائی۔ اب حاسد اور بھی زیادہ وزیر کے دشمن ہو گئے۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا تاکہ وزیر سے بدلہ لیا جا سکے، اور انہیں جلد ہی موقع بھی مل گیا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد ملک میں سیلاب آ گیا، ہزاروں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ بادشاہ نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ عوام کی داد رسی کی جائے۔ وزیر نے فیکس دیناروں کے علاوہ قرضے بھی دیے۔ قرض دیتے وقت وہ ان کے کان میں کچھ کہتا۔ حاسدوں نے پتہ لگوایا کہ وزیر کیا کہہ رہا تھا۔ کچھ سادہ لو افراد نے بتایا کہ وزیر کہہ رہا تھا قرض بادشاہ کی وفات کے بعد ہی وصول کیا جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حاسد بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور ان سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ بادشاہ سن کر سخت غصے میں آ گیا، اور اس نے فوراً وزیر کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے ایسے سنا ہے کہ تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو اور اس کے بعد دولت اکٹھی کرو گے۔ اس پر وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا، آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر میری یہ نیت نہ تھی۔ پھر تمہاری کیا نیت تھی؟ ایک حاسد جلدی سے بولا، میری نیت یہ تھی کہ جن غریب لوگوں کے مکانات اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، وہ عرصہ دراز تک قرض واپس کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ وہ ہر لمحہ آپ کی زندگی کے لیے لمبی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو انہیں جلد ہی قرض واپس کرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔
اور اس نے فوراً حاسدوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور وزیر کو بہت سارا انعام بھی دیا۔ پھر درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا، ان حاسدوں کے کہنے پر اگر وہ وزیر کو سزا دے دیتا تو اسے زندگی بھر افسوس رہتا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اتنا اچھا وزیر دیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ملک میں دیکھا جائے جہاں پر فلاحی کاموں کی ضرورت ہے ان تمام کاموں کی ذمہ داری اس نے وزیر کو سونپ دی۔ یوں بادشاہ حاسدی ٹولے سے بھی بچ گیا اور اس کا عقل مند وزیر جو کہ بہت ہی نیک اور شریف بھی تھا، اس کی عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ اپنے عقل مند وزیر سے محروم ہونے سے بھی بچ گیا۔ یہ ایک پرانی کہانی ہے۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بچپن کا دوست بھی تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے اس دوست کو ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتا۔ اس کے دوست کی ایک عادت تھی، اس کی زندگی میں ہاں کوئی بھی اچھی بری بات ہوتی وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی ڈالی اور بندوق تیار کر کے بادشاہ کو دی، لیکن گولی ڈالنے میں اس سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا۔ وہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو شدید غصہ آ گیا اور وہ بولا، یہ بہتر نہیں ہے، میرا انگوٹھا ضائع ہو گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس کے دوست کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ اپنے دوست سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے اور آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑ گئی تو انہیں پتہ چلا کہ بادشاہ کا ایک انگوٹھا نہیں ہے۔ وہ وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ بادشاہ جیسے تیسے کر کے گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچ گیا اور اسے محل میں پہنچ کر یاد آیا کہ کیسے اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا اور اس نے اپنے مہربان دوست کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ اسے اپنا وہ دوست شدت سے یاد آیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، تم صحیح تھے اور اچھا اور بہتر ہی ہوا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا۔ آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا، یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ اچھا اور بہتر کس طرح تھا؟ تم 1 سال تک جیل میں رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہوا۔ دوست مسکرا کر بولا، ہاں، اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا۔ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح ظالم ہے۔ بادشاہ اپنے دوست کی بات سن کر مسکراتا رہا اور پھر اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ دونوں میں آپس کی رنجش ختم ہو چکی تھی۔
اور وہ پھر سے دوست بن گئے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔